اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا۔ یہ زندگی آسانی سے گزرنے والی زندگی نہیں، ہر انسان کی زندگی میں تکلیفیں مشقتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ان چیلنجز کو سامنا کرنے کے لیے جو ہتھیار ہمیں دیا ہے وہ دعا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے انسان کو جو چیز عطا کی، جو سلیقہ سکھایا، وہ دعا ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام اس دنیا میں اتارے جانے سے پہلے اللہ نے انہیں دعا کا سلیقہ سکھایا، ادب سکھایا۔ دونوں دعا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا دعا انسان کی فطری ضرورت ہے۔ جب بھی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، اس کی فطرت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ مالک کو پکارے، رب العالمین کو پکارے، خالق کو پکارے، اس لیے کہ وہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، یعنی عبادتیں بہت زیادہ ہیں، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، لیکن دعا کی بات ہی کچھ اور ہے کہ انسان اس میں رو کر، عاجزی، انکساری، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے اپنی حاجتیں رکھتا ہے۔ تو اسی لیے کہا الدعاء الی العبادہ۔ تو دعا انسان کی فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین کو تکلیف میں پکارتا ہے تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ بے شک جو لوگ مجھے نہیں پکارتے وہ لوگ عنقریب جہنم میں رسوا کر کے داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بار بار بلانا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھنی ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ بھائیوں، اللہ کیسے کیسے لوگوں کی سنتا ہے۔ مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے، جب ان کی کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگتی، وہ سب خالص دل کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ کہتا ہے یہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے، کشتی میں طوفان وغیرہ آ جائے تو سب ایک ساتھ کہتے دل سے اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پکارنے پر ان کی دعا کو سن کر ساحل پر پہنچا دیتا ہے، اور جب یہ ساحل میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے یہ کافر ساحل پر پہنچ کر پھر شرک کریں گے۔ دیکھو اللہ رب العالمین ایسے مشرکین طوفان میں گھر کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے تو کیا ہماری نہیں سنے گا؟ کیا ہماری پکار نہیں سنے گا؟ ہم مسلمان ہیں، موحد ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے، کیا ہماری دعاؤں کو اللہ نہیں سنے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ ضرور سنے گا، ضرور سنے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل سے مانگے، شرط یہ ہے کہ یقین سے مانگے، دل لگا کر مانگے، درد دل سے مانگا کرے، اللہ رب العالمین ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اے لوگوں بتاؤ، ایک مشکل میں پڑا ہوا انسان، تکلیف میں مبتلا انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اسے سنتا ہے۔ اللہ کے سوا کون سی طاقت ہے اس کی پکار کو سننے والی؟ اللہ کے سوا کون سی طاقت ہے بیماری کو دور کرنے والی؟ اللہ کے سوا کون سی طاقت ہے جو مصیبت میں گھرا ہوا انسان کی تکلیف کو دور کرنے والی ذات؟ اللہ کے سوا کون سی طاقت ہے جو بے اولاد کو اولاد دے؟ اللہ کے سوا کون سی طاقت ہے جو تجارت میں برکت دے؟ اللہ کے سوا کون سی طاقت ہے جو مجبور انسان کی دعا کو سنے؟ اللہ کے سوا کون سی طاقت ہے جو مظلوم انسان کی آہ کو سنے؟ الہ مع اللہ، اللہ پوچھتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کیا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کائنات میں جب بندہ پکارتا ہے اللہ سنتا ہے، اس لیے کہ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہ بندوں کی دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ نے کہا وہ دلوں کی بات کو جانتا۔ ہم کیا ہیں، ایک بار مانگ کر، دو بار مانگ کر بیزار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ نبی نے فرمایا ہر چیز اللہ سے مانگو، اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگا کرو۔